فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصف شعبان کی شب دیکھا کہ آپ سجدہ کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد کر فرما دیا ہے، سوائے ایسے شخص کے کہ جس نے کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا کیا ہو، یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر التجا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے خوش ہیں۔ جب دوسرا شعبان آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی تھی۔ ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا تانا بکری کے بالوں اور بانا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ اپنے دوسرے ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو تاریکی میں گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی بڑی بڑی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں تو اپنی جان پر تجاوز کیا، بس تم مجھے بخش دے۔ بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخشے گا۔ میں تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور مجھ سے تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے۔ میں آپ کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے طفیل، آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال اولاد آدم سے پیدا ہونے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لیے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت تو اعمال صالحہ کی جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالحہ کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر
شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ نے ایک سردار آہ سیکھی اور رونے لگے، پھر نہایت ہی حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ان سعید و پاک باز روحوں سے نماز کی ذلت پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کی 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، خداوند تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دوسرا، اس کو تندرستی عطا فرمائے گا۔ تیسرے، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چوتھے، اس کے گھر میں برکت ہوگی۔ پانچویں، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ چھٹے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ ساتویں، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ آٹھواں، جہنم سے نجات پائے گا۔ نواں، جنت میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ سال کے دنوں اور راتوں میں 15ویں شعبان کی مقدس رات شب برات اور 15ویں دن بڑی برکتوں والا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ عز و جل کا کرم خاص ہے کہ اس نے شب برات جیسی نورانی رات سے سرفراز فرمایا۔ یہ رات ہر سال آتی اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے لوگ غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور سو کر پوری رات گزار دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ ہیں جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہاں، بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں وہ اللہ کے اطاعت شعار بندے جو اس رحمت بھری اور نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی شب کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اس سے اپنے مولا کریم کو یاد کرتے ہیں، اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت نور کی خیرات مانگتے اور اپنے گناہوں پر پشیمان شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں۔ مساکین و غربا پر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اقربا و احباب کو تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی شہر و خمشاں میں آرام کرنے والے مرحومین و متعلقین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی فاتحہ سال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ مسند امام احمد۔ اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیرہ شاہد ہے۔ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کا منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمان کا بدخواں ہے۔ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ اس مبارک شب میں بنی کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ گناہ گاروں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں۔ واضح ہے کہ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پائی جاتی تھی، لیکن متعدد روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت و رحمت کی اس مقدس رات میں چند ایسے بھی بدبخت ہیں جو بغیر توبہ معاف نہیں کیے جاتے اور وہ رحمت خداوندی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں مشرک، یعنی خدا کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، کاہن، اٹل سے غیب کی باتیں بتانے والا، نجومی، ستاروں سے غیب کی خبریں بتانے اور اس پر یقین کرنے والا، جادوگر، فال نکالنے والا، بدمذہب، بدعتی، قاتل، رشتہ کاٹنے والا، اپنا یا دوسرے کا کینہ پرور، سود کھانے کا عادی، سود دینے والا، زنا، بدکاری کا عادی، شرابی، بازا بجانے والا، گویا خش اور فضول گانے والا، کپڑا تہبند، پاجامہ، کرتا وغیرہ ٹخسن منہ سے نیچے لٹکا کر تکبیر کرنے والا، ناجائز محصول ٹیکس وصول کرنے والا، جلاد ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کو چاہے کہ اس برکت والی رات کے آنے سے پہلے ہی یا خاص اس بابرکت راتوں میں ان گناہوں سے خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے اور آئندہ ان سے بچنے کا پختہ عزم بھی کر لے، تو پھر اس نورانی رات میں خدا بزرگ و برتر کی طرف سے ہونے والی رحمتوں کی بارش میں ضرور نہا کر گناہوں سے پاک صاف اور رحمت خداوندی سے مالا مال ہو جائیں، بلکہ ان مذکورہ گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کیے ہوں ان سے بھی توبہ و استغفار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو بے نمازی ہے وہ توبہ کرے کے بعد آئندہ نماز ترک نہیں کریں گے، اور جو قضا ہو چکی ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کا بھی عہد کریں، بلکہ اس بابرکت شب میں نوافل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں کہ جب تک قضا نمازیں ادا نہ ہوں نوافل قبول نہیں ہوتے۔ روزہ دار تو یہ کریں کہ اب آئندہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوٹ چکے ہیں ان کو جلد ادا کرنے کا عہد کر لیں۔
اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے توبہ کریں کہ پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، جو خدا کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی۔ اور آج تک جو زکوٰۃ ذمے میں باقی ہے اس کو بھی جلد تر ادا کرنے کا عہد کر لیں، بلکہ قدر ہو سکے جلد از جلد ادا کرنے میں لگ جائیں۔ اور جو حقوق العباد بندوں کے حقوق اپنے اوپر ہیں، صاحب حق سے مل کر معافی طلب کریں۔ محترم ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض عالماء نے اسے ناپسندیدہ مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی اور کاہلی کا باعث ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک جاگتے اور ذکر و دعا کرتے تھے۔ صبح کے وقت رزق میں برکت کی دعا کی گئی ہے، اس لیے فجر کے بعد کچھ دیر جاگنے سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو لوگ رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے فجر کے بعد سونا معمول کی بات ہو سکتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو فجر کے بعد کچھ دیر قرآن کی تلاوت، ذکر یا دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام نہیں، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔